بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين وعن أبي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه وأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هدف أو حائش نخل يعني حائط نخل رواه مسلم هكذا مختصرا۔ حضرت ابو جعفر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سواری کے پیچھے بٹھا لیا، میرے ساتھ رازداری کی ایک بات کی جو میں کسی سے بیان نہیں کروں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے دیوار یا کھجور کے جھنڈ کا پردہ کرنے کو زیادہ اچھا سمجھتے تھے۔ مسلم نے اس کو اسی طرح اختصار کے ساتھ روایت کیا۔ اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سفر کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب قضاء حاجت کے لیے جائیں تو ایسی جگہ کو تلاش کریں جس میں پردہ ہو، اور یہ سفر میں بھی ہے، حضر میں بھی ہے، یعنی اگر مقیم ہے تب بھی کوئی ایسی جگہ ہو، کیونکہ اکثر جہاں پہ ہم رہتے ہوں وہاں پہ تو ہمیں ایسی جگہوں کا پتہ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، لیکن جب سفر میں ہو تو تب ہمیں دیکھ بھال کر سوچ کر دیکھنا چاہیے کہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر پردہ زیادہ ہے۔ تو اس میں فرمایا، حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک سرگوشی والی بات کہی، یعنی حضرت عبداللہ بن جعفر یہ کہتے ہیں کہ اسر لی حدیثا لا احدث به احدا من الناس، اور میں اس بات کو کسی سے بیان بھی نہیں کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات حضرت عبداللہ بن جعفر سے کہی وہ یقیناً کوئی ذاتی نوعیت کی بات ہوگی، ورنہ شریعت کی بات کو چھپانا جائز نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ان کے اپنے راز کی بات تھی، اسی لیے انہوں نے اس کو چھپا لیا۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت ابو جعفر عبداللہ بن جعفر، ان کا نام عبداللہ ہے، ابو جعفر ان کی کنیت ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضرت جعفر طیار کے لڑکے ہیں۔ جب ان کے والد یعنی جعفر نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو عبداللہ ہجرت کے دوران یعنی ہجرت حبشہ ہی کے دوران پیدا ہوئے، اور جب 7 ہجری میں حضرت جعفر مدینہ آئے تو حضرت عبداللہ کی عمر بھی 7 سال کی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیعت بھی فرمایا۔ پھر کچھ عرصے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ غزوہ موتا میں شہید ہو گئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ عبداللہ بن جعفر تو صورتاً اور سیرتاً یہ میرے مشابہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کریم النفس، فیاض، خوش طبع، خوش خلق، عفیف، پاک دامن اور سچے تھے۔ جب ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تو ان کے قصاص میں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے ہی اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر بدلہ لیا تھا۔ 80 ہجری میں مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا۔ مدینہ کے گورنر ابان بن عثمان نے اپنے ہاتھ سے کفن پہنایا اور جنازے کو کندھا دیا اور جنت البقیع میں یہ مدفون ہوئے۔ ان کے جنازے میں بہت زیادہ لوگ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً 10 سال تھی، مگر اس بچپن کے زمانے میں بھی انہوں نے چند احادیث یاد کی، اور ان میں سے 2 احادیثیں جو ہیں وہ بخاری اور مسلم میں موجود ہیں۔ وزاد فیہ البرقانیچ باسناد مسلم ھذا بعد قولہ حائش نخل، اور برقانی نے مسلم کی سند کے ساتھ حائش نخل کے بعد یہ اضافہ بھی کیا ہے فدخل حائطا لرجل من الانصار فإذا فيه جمل فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم
जरजरा व ज़रफ़त ऐनाह फ़अताहु नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़मसहा सुरातहु ऐ सनामह व ज़िफ़राहु फ़सकना फ़क़ाल मन रब्बु हाज़ल जमल लिमन हाज़ल जमल फ़जाअ फ़तन मिनल अंसार फ़क़ाल हाज़ा ली या रसूलल्लाह फ़क़ाल अफ़ला तत्तक़िल्लाह फ़ी हाज़िहिल बहीमति अल्लती मल्लककल्लाहु इय्याहा फ़इन्नहु यश्कु इलैया अन्नका तुजीउहु व तुज़ीबुहु। रवाहु अबू दाऊद का रिवायतिल बरक़ानी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी आदमी के बाग में दाखिल हुए तो वहाँ एक ऊँट था। जब ऊँट ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो बिलबिलाया और इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसके पास आए और इसके कोहान और कान के पिछले हिस्से पर हाथ फेरा तो वह चुप हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि इस ऊँट का मालिक कौन है, ये ऊँट किसका है। बस एक नौजवान अंसारी आया, इसने कहा या रसूलल्लाह ये मेरा ऊँट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या तुम इस जानवर के बारे में जिसका तुझको अल्लाह ने मालिक बनाया अल्लाह जल्ला शानू से नहीं डरते, क्योंकि इसने मुझसे शिकायत की है कि तुम इसे भूखा रखते हो और वो थक जाता है। अबू दाऊद ने बरकानी की रिवायत की तरह इसे बयान किया। तो इस हदीस में भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के साथ मेहरबानी और शफकत करने का फरमाया। जैसे कि इसमें है कि जानवर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि इसे भूखा रखता है और इसे काम ज़्यादा लेता है, यानी इसे थका देता है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा था कि आपको मालूम हो गया कि ये ऊँट क्या कह रहा है और इसका मालिक इसको खुराक तो कम देता ही है लेकिन इससे काम भी ज़्यादा लेता है। तो ये जानवर पर जुल्म करना इस्लाम ने इससे मना किया। तो देखें कि एक ऐसा मज़हब जो जानवरों पर जुल्म करने से मना करता है वो इंसानों पर जुल्म करने की तरगीब कैसे देगा। तो इससे मालूम हुआ कि दीन इस्लाम जो है ये मेहरबानी और शफकत का दीन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को नापसंद किया कि मालिक जानवर को कम दे, खाने को कम दे लेकिन उससे काम ज़्यादा ले। कौलुहु ज़िफ़राहु हुआ बिकसरी ज़ाल मुअजमा व इस्कानिल फ़ा व हुआ लफ्ज़ुल मुफ़रदुल मुअन्नसुन। क़ाल अहलुल लुग़ति अज़्ज़िफ़रा अल मौज़िउल लज़ी यअरक़ु मिनल बईरी खल्फ़ल उज़ुन। ज़िफ़राहु ज़ाल के नीचे ज़ेर और फ़ा साकिन है। ये लफ्ज़ मुफ़रद और मुअन्नस है। अहले लुग़त ने कहा अज़्ज़िफ़र यानी ऊँट के कान का वो पिछला हिस्सा जिस पर पसीना आता है। व कौलुहु तुदइबुहु ऐ तुतइबुहु और तुदइबुहु बमाना तुतइबुहु यानी इसको थका देता है। तो ये मुश्किल अल्फाज की तशरीह थी जो इमाम नववी रहमहुल्लाह ने फरमाई। व अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कुन्ना इज़ा नज़लना मंज़िलन ला नुसब्बिहु हत्ता नहुल्ल रिहाल। रवाहु अबू दाऊद बि इस्नादिन अला शर्त मुस्लिम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हमारा ये मामूल था कि जब हम सब किसी मंजिल पर उतरते तो अपनी सवारियों के पालान उतारने से पहले नफली नमाज नहीं पढ़ते। इसे अबू दाऊद ने शर्त मुस्लिम की सनद के साथ बयान किया। कौलुहु ला नुसब्बि ऐ ला नुसल्लि नाफिला व मअनाहु अन्ना कुन्ना मअहरिसना अला सलाति ला नुक़द्दिमुहा अला हत्ति रिहाली व इराहति दवाब। ला नुसब्बिहु के माना है कि हम नफल नमाज नहीं पढ़ते और मतलब ये कि हम बावजूद नफली नमाज पढ़ने या शौक रखने के हम नमाज को पालान उतारने और जानवरों को आराम पहुंचाने पर मुकद्दम नहीं करते थे। इस हदीस में जो लफ्ज़ है हत्ता नहुल्ला ये जमा मुतकल्लिम का सीगा है। बाब नासरा यनसुरु से इसके मसदरी माना है खोलना। ये बाब ज़वारबा से भी आता है
اور اگر اس کے صلے میں المکان ہو تو پھر اس کا مطلب ہوگا اتارنا. تو اس حدیث مبارک میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کس قدر جانوروں کے آرام کا خیال فرماتے تھے. رحال، رحل ان کے جمع ہے جس کے معنی ہے پالان یا کچاوا، یعنی سواری کے جانور پر بیٹھنے کے لیے جو گدی وغیرہ رکھی جاتی ہے تاکہ سواری کرنے والا اس پر آرام سے بیٹھ جائے اور بقدر ضرورت اس پر سامان بھی رکھ لے تو اس کو کچاوا کہتے ہیں. تو صحابی فرماتے ہیں کہ ہم اس کچاوے کے اتارنے میں اتنی جلدی کرتے کہ ہماری نفل نماز پڑھنے میں بھی ہم پہلے اس کو اتارتے پھر نفل نماز پڑھتے. تو بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو لا نسبح ہے اس کا اطلاق چاشت کی نماز کے لیے ہے، کیونکہ اس زمانے میں عام طور سے منزلوں پر اترنے کا وقت چاشت ہی کا ہوتا تھا. بہرحال مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام جب بھی کہیں سستانے کے لیے ٹھہرتے تو سب سے پہلے جانوروں کے بوجھ کو اتارتے تاکہ اسے بھی کچھ راحت اور آرام مل جائے، حتیٰ کہ نماز بھی اس کے بعد پڑھتے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام نے جانوروں کے حقوق بھی ہیں، یعنی ہماری شریعت میں جس طرح کے انسانوں کے حقوق بیان کیے گئے اسی طرح جانوروں کے بھی حقوق بیان کیے گئے کہ جب تم کسی سفر میں ہو خود تھکاوٹ محسوس کرو تو تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے جس طرح تم آرام چاہتے ہو اسی طرح جانوروں کے بھی آرام کا خیال کیا جائے. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.